آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 146 سے 148 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ احد میں جو عارضی نقصان مسلمانوں کا ہوا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلائی گئی، اس پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو بہت زیادہ اسباق اور سیکھنے کی باتیں فراہم کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات کہ موت کا قانون اٹل ہے، اس سے کوئی نہ بچا ہے اور نہ کوئی بچے گا۔ اس کے متعلق ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ کر آئے، اور انبیاء بھی اس سے پاک نہیں ہیں، کیونکہ اس سے پاک صرف ایک ہی ذات ہے جو معبود ہے، اور باقی سب اس کے بندے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے گزشتہ اقوام، لوگ جن کو اللہ کی راہ میں بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کو بطور نمونہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات کا تعلق تذکیر بایام اللہ کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کے جو اسلوب ہیں، ان میں تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو نصیحت کرتا ہے۔ تذکیر بالموت وما بعد الموت، موت اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ احوال ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے۔ ایسے ہی گزشتہ جو اقوام ہیں، ان کے حالات کو ذکر کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے۔ تو ان آیات کا تعلق کس قاعدے کے ساتھ ہے یا کن آیات کے ساتھ ہے؟ تذکیر بھی ایام اللہ، تذکیر بھی ایام اللہ، گزرے ہوئے دور، ایام یوم کی جمع ہے نا، گزرا ہوا وقت، دور اور قومیں، ان کا ذکر کر کے، ان کی اچھائی کو بیان کر کے، ان کی ہمت اور صبر کو بیان کر کے اللہ رب العالمین ہمیں سبق دے رہا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَكَأَيِّم، اور کتنی ہی، وَكَأَيِّم اور کتنی ہی، من نبی، نبی ہیں انبیاء میں سے، قاتل، جنگ کی، معاہو، ان کے ساتھ مل کر، ربیون، بہت سے اللہ والوں نے، کثیر، بہت زیادہ۔ کتنے ہی نبی گزرے، جیسے کہ تم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے ہو، احد میں شریک ہوئے ہو، ایسے ہی پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، ان کے ماننے والے، ان کے جو اصحاب تھے اللہ والے، انہوں نے بھی اپنے وقت کے نبی کے ساتھ مل کر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے۔ فما وہنوا، پس نہ تو وہ سست ہوئے، لما، اس بات پر، اصابہم، جو پہنچا ان کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں ان کو جو گزند پہنچی، جو تکلیف آئی، جو مصیبت آئی، جو نقصان ہوا، اس پر وہ کبھی بھی سست نہیں پڑے۔ وما ضعفوا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی کمزوری دکھائی، نہ ہی انہوں نے کوئی کمزوری دکھائی۔ ضعفوا ضعف سے ہے، ضعف تو سب جانتے ہیں نا، ضعیف، ضعف، نہ ہی انہوں نے کوئی کمزوری دکھائی، نہ وہ سست پڑے، نہ انہوں نے کوئی کمزوری دکھائی۔ وَمَسْتَكَانُوا، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے، اور نہ ہی انہوں نے ہمت ہاری، عاجزی دکھائی، یعنی دشمن کے مقابلے میں یہ بات کہہ دینا کہ نہیں اسی تے نہ لڑ نہیں سکتے، اس طرح کی بھی کوئی بات انہوں نے نہیں کی، اور انہوں نے کوئی عاجزی بھی نہیں دکھائی۔ واللہ، اور اللہ، یحب، پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے، الصابرین، صبر کرنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ وما کان قولہم، اچھا بھی تکلیف آئی، پریشانی آئی، مصیبت تو ان کو بھی آئی، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، نہ ہمت ہاری، نہ انہوں نے حوصلہ چھوڑا، تو کرتے کیا رہے وہ؟ صبر کیسے بندے کو پھر آتا ہے؟ تو اس کا بھی طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وما کان، اور نہیں تھا، قولہم، ان کی بات، الا، مگر یہ،
ان یہ کہ قالو کہا انہوں نے ربنا اغفر لنا اے ہمارے رب بخش دے ہمیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہم تیری راہ میں نکلے ہیں لیکن ہو سکتا ہے ہم اس کا حق ادا نہ کر پائے ہوں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ذنوبنا ہمارے گناہ، و اسرافنا اور ہماری جو زیادتیاں ہیں، فی امرنا ہمارے کام میں، وثبت اور ثابت قدم رکھ، اقدامنا ہمارے قدم ثابت رکھ، وانصرنا اور مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ یعنی نہ ان کا تکیہ وسائل پر تھا، نہ ان کا تکیہ تعداد پر تھا، نہ وہ ڈپینڈ کر رہے تھے اپنے جرنیل پر، نہ کوئی اور، بلکہ ان کی ساری کی ساری جو نظر تھی وہ کس پر تھی؟ اللہ پر تھی۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ فآتاہم اللہ، پھر کیا ہوا جب بندے کا اتنا توکل ہو اللہ پر، جب بھروسہ اتنا ہو اللہ پر، تو کیا خیال اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں۔ فآتاہم اللہ، پس عطا فرمایا اللہ نے ان کو ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ بھی، وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کا بھی بہت ہی اچھا بدلہ، اور آخرت کا بھی بہت ہی اچھا بدلہ۔ حسن سب جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے خوبصورتی، ایک ہوتا ہے حسن، یہ مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کا بہت ہی اچھا بدلہ بھی۔ واللہ اور اللہ یحب المحسنین نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو نہ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، یعنی سست نہیں ہوئے وہ، وَمَا ضَعُفُوا اور نہ وہ کمزور پڑے، وَمَا اسْتَكَانُوا اور نہ ہی انہوں نے عاجزی دکھائی، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اور نہیں تھی ان کی بات، إِلَّا مگر أَن قَالُوا یہ کہ کہا انہوں نے، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا اور ہمارے کام میں جو زیادتی ہو گئی، کمی بیشی ہو گئی، اس کو بھی معاف فرما دے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا اور ہمارے قدم ثابت رکھ، وانصرنا یعنی ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ عطا فرمایا، وحسن ثواب الآخرہ اور آخرت کا بھی اچھا بدلہ، واللہ یحب المحسنین اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں مالک کائنات نے اہل ایمان کو گزشتہ اقوام، انبیاء اور قوموں کے ذریعے کہ انہوں نے کس قدر اللہ کی راہ میں ثابت قدمی صبر سے کام لیا، بہت سے نبی اور انبیاء کی ایک طویل لسٹ ہے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی انداز سے نصیحت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ صحابہ آ گئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے، اب تو ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہا، اب اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد کب بھیجے گا ہمارے پاس۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک کو چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، ابھی سے گھبرا گئے ہو، ابھی سے پریشان ہو گئے ہو، جب کہ تمہارے اوپر وہ حالات تو آئے نہیں جو پہلے قوموں پر، پہلے لوگوں پر آئے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کے حالات کی ایک جھلک ان آنے والے شکایت کرنے والے، شکوہ کرنے والے صحابہ کے سامنے رکھی کہ
پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا بھلا؟ ایک شخص کو گڑھا کھود کر زمین کے اندر گاڑ کر اور اس کی سر کی جو مانگ ہے نا، اس کے درمیان آرا رکھ کے اس کو 2 ٹکڑوں میں بدل دیا جاتا تھا، لیکن وہ اللہ اور اس کے دین سے 1 انچ برابر بھی آگ پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ یعنی پورا جسم جو ہے وہ 2 ٹکڑوں کے اندر کیا کر دیا گیا؟ تقسیم کر دیا گیا لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ۔ آج تو ہمارا کاروبار نہ چلے، ہم دین کو، اللہ کے احکامات کو سائڈ پر رکھ کے حرام کی طرف فوراً دوڑے چلے جاتے ہیں، سود کا سہارا جا کر لیتے ہیں اور دیگر باتوں کے اندر جا کر پڑتے ہیں۔ سب جانتے ہیں اس بات کو، جبکہ تکلیف، مصیبت، آزمائش محترم بھائیو یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، حالات کیسے ہوتے ہیں، اس پر اہل ایمان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی جو دی ہوئی تعلیمات ہیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے لوگوں کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا۔ یعنی تصور کریں کہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی کہ بندہ ایک زندہ ہے اور لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ، کینچیوں کے ساتھ اس کے گوشت کو کاٹا جا رہا ہے۔ آج ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف آئے نا اللہ کی راہ میں، بلکہ اپنی راہ میں ہی آتی ہیں، ہمیں اپنے پیٹ کی راہ میں ہی آتی ہیں، اللہ کی راہ میں تو ہمیں کم آئی ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر آئی ہیں۔ کیا خیال ہے کسی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے آج کوئی تکلیف ہے ہم میں سے؟ پھر بھی ہم دین کو کتنا ترجیح دیتے ہیں، دین کے اوپر کتنا چلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہاں ایک تھوڑی بہت تکلیف جب کہہ لو کہ خوشی غمی کا کوئی موقع ہوتا ہے تو اس وقت جو بندہ کوئی تھوڑا بہت سمجھتا ہے وہ کہتا ہے وہ یہ میں نہیں ہونے دوں گا، یہ میں نہیں ہونے دوں گا، یہ اللہ کی نافرمانی، تو برادری کی طرف پریشر آتا ہے، نہیں اچھا پھر ساڑھا تیرا مرنا جینا ختم۔ ہم اس کو بھی برداشت نہیں کر پاتے اور کہتے ہیں نہیں برادری ناراض نہیں، اللہ ناراض ہو جائے خیر ہی، برادری ناراض نہیں ہونی چاہیے، بھیڑا بھرا ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ محترم بھائیو سوچیں ذرا، اللہ رب العالمین کا جو دین ہے یہ کانٹوں کا راستہ ہے، کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ محترم بھائیو یہ ایسا عمل ہے، ایسی چیز ہے جو بندہ اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اس کو تکالیف آئے گی، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی بندہ بلندی پر ہوتا ہے اتنے ہوا کے تھپیڑے کیا لگتے ہیں؟ زیادہ لگتے ہیں۔ ایسے ہے نا، جتنا بندہ اوپر ہوتا ہے، ٹاپ پر ہوتا ہے، تو ایسے ہی یہ جو دین ہے یہ بھی کیا ہے؟ چوٹی ہے، یہ بھی چوٹی ہے، اور ساری کائنات میں اللہ رب العالمین نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ اب پھر اس کے اندر جو اعمال ہیں ان اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ہے۔ کچھ اعمال بہت زبردست ہیں، کچھ اعمال بہت ہائی لیول کے ہیں، کچھ تھوڑے کمزور لیول کے ہیں، تھوڑے چھوٹے ہیں۔ تو ان میں سے جو ہائی لیول کا عمل ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، قتال، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَذِرْوَةُ سِنَامِهِ عَلَى الْجِہاد، کہ اس دین کی جو کوہان ہے، جو چوٹی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ عمل یعنی پورے دین کی چھت کہہ لیں، چوٹی کہہ لیں، کوہان کہہ لیں۔ تو اب اس عمل پر جب بندہ ہوتا ہے تو اس کو پریشانیاں بنسبت دوسرے لوگوں کے یا دوسرے اعمال کرنے والوں کے کم آتی ہیں۔ حج کے لیے بندہ جاتا ہے، اس کو مشقت آئے گی روپے پیسے کی، یا پھر اسی طرح سے وہ جو سفر کرے گا وہ تکلیف اس کو آئے گی۔ زکوٰۃ دینے والا صرف مالی مشکل کے اندر، جبکہ جو جہاد کرنے والا ہے اس کے سامنے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ وہ وقت بھی دے رہا ہے، وہ جان بھی دے رہا ہے، وہ اپنا مال بھی لگا رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی باتیں، اور اگر خدا نخواستہ وہاں پر کوئی جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس پر مزید باتیں اس کو سننا پڑتی ہیں۔ تو ایسے میں گویا جو بندہ جہاد کے میدان میں کھڑا ہے اس کو 4 طرف سے مشکلات کا سامنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے لوگوں کی مثال دے کر فرمایا کہ ان کو تو ہر قسم کی تکلیف آئی، ہر قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ جو 3 لفظ اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے نا، ایک ہے وہن، فما وہنو، ٹھیک ہے، اس کا مادہ ہے وہن، واو ہا اور نون، اور دوسرا ہے ضعف، ٹھیک ہے، اس کا مادہ ہے زاد عین اور فا، ٹھیک ہے، ضعف۔
اور مستقانو یہ ہے محترم بھائیو استقانت ان سے. یہ تینوں جو ہیں مترادف ہیں. مترادف کا مطلب ہوتا ہے ہم مانا، قریب قریب، اور لیکن ان میں تھوڑا سا ایک باریک سا فرق ہے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. یہ تینوں لفظ جو ہیں وہ قریب المعانی ہیں. کمزوری کے معنی میں یہ بالترتیب واقع ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے وہن. وہن کا مطلب ہوتا ہے دل سے ہمت ہارنا، دل سے ہمت ہارنا. اور دوسرا نمبر ہے ضعف. اسے کہتے ہیں عام کمزوری، یعنی حالات نہیں ہیں، اسی طرح سے وسائل نہیں ہیں، تعداد کم ہے، یہ ہے عام کمزوری. اور جو استقانتن ہے وہ ہے دشمن کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا. دشمن کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا. بعض لوگ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہے اور ہم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑیں گے. اس کی مثال آپ دیکھ لیں. یہ ماضی قریب کے اندر افغانستان میں سب کہہ رہے تھے کہ سلنڈر کر دو، سب کہہ رہے تھے ہاں بس اب امریکہ کے ساتھ نہیں کوئی لڑ سکتا، نیٹو آ گئی، فلاں آ گئی فلاں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم پہلے بھی جو ہے روکھی سوکھی روٹی کھاتے تھے، اب بھی وہی روکھی سوکھی روٹی کھائیں گے. ہمارا رب ہے، اس کی طاقتیں امریکہ سے بڑی ہیں، نیٹو سے بڑی ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے. اب جب تک بندہ جو ہے وہ اندر سے مضبوط نہ ہو تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا. تو تینوں باتوں کو اللہ رب العالمین نے بالترتیب ذکر فرمایا کہ نہ وہ دل سے ہمت ہارے، نہ انہوں نے ظاہری جو کمزوری تھی اس کو آڑ بنایا، اور نہ ہی جو دشمن کا توتی جو بول رہا تھا، دشمن کا اسلحہ اور دشمن کے جو وسائل تھے ان کے سامنے وہ عاجز آئے، بلکہ انہوں نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہمیشہ سینہ سپر ہو کر کھڑے رہے اور انہوں نے لڑائی کی. اللہ رب العالمین نے ان کو پسند فرمایا. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزتوں سے نوازا اور آخرت میں تو ان کے لیے ہیں ہی عزتیں. اب آپ نے ترجمہ دیکھا ہے کہ اللہ کے جو بندے تھے وہ ہمیشہ انہوں نے اپنی رب کے اوپر نظر رکھی. نہ تو تعداد کے اوپر ان کا کوئی بھروسہ تھا، نہ ہی وسائل کے اوپر، بلکہ ہمیشہ انہوں نے ہاں وسائل مل گئے، تعداد اچھی ہو گئی تو اللہ کا شکر ادا کیا اس بات پر، اور اگر کمزوری رہ گئی تو اس کو بہانہ نہیں بنایا، اس کو یہ کہہ کر کے نہیں ہم تو ابھی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. جیسا کہ عام ماہرین بیٹھ کے تجزیہ کرتے ہیں، اچھا جی انڈیا کی فوج اتنی ہے، ہماری اتنی ہے، ان کے پاس اتنے جہاز ہیں، ہمارے پاس اتنے جہاز ہیں. اچھا جی ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی فلاں قسم کی اور ہمارے پاس فلاں. اچھا ہوں جتنی مرضی اکھاں کڈے، جنی مرضی ساڈے تے ظلم کرے، ہم نہیں اس کے ساتھ لڑ سکتے. کیوں بھائی؟ یہ کیا ہے بھائی؟ تمہارا رب پہ بھروسہ کوئی نہیں. اللہ رب العالمین نے جو وسائل تمہیں دیے ہیں ان کو بروئے کار لاؤ، اور دشمن جب تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے، بہن بھائیوں پر ظلم کر رہا ہے، تو تم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ جو تجزیے کر کے یہ جناب جمع نفی کر کے بیٹھ جاتا ہے بندہ، محترم بھائیو یہ توکل کے بالکل خلاف ہے. اللہ رب العالمین نے جب بھی یہ تو واقعہ اللہ رب العالمین قرآن بھرا پڑا اس بات سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں جن کو بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر غالب فرما دیا. اب چھوٹی جماعتیں تھی نا، ہاں جی، بدر کے اندر دیکھ لیں، احد کے اندر دیکھیں، آپ کہیں گے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ موجود تھے. چلیں اس کے بعد کے دیکھ لیں محترم بھائیو، اس برے صغیر کے اوپر حملوں کو دیکھ لیں آپ. ہاں جی، سومناتھ کے مندر پر 17 حملے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ لیں آپ. ان کے اس وقت کیا تھا مسلمانوں کے پاس؟ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں. اچھا پھر یہ اس وقت بندہ باتیں کرتا ہے جب وہ عملی طور پر کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے. جب اس نے قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھا نہیں ہوتا، جب رب کی آیات کے اوپر اس کا وہ ایمان اور یقین نہیں ہوتا. اور میں نے حدیث کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے آخری طبقے کی ہلاکت کی جو پیشین گوئی فرمائی ہے نا، اس کے اندر یہی بات ہے کہ ان کا یقین نہیں ہوگا، وہ یقین کے اندر بڑے کمزور ہوں گے. اور جو پہلا طبقہ اس کا کامیاب ہوا ہے، اس کی کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اللہ پر یقین بہت زیادہ رکھتے تھے. اللہ کی مدد اترے گی. اور اسی لیے اقبال نے کہا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے، لیکن وہ ایمان پیدا کرنا پڑے گا. وہ بدر کی فضا اور اللہ پر یقین اور اس طرح سے اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ پر ایمان، وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور باقی دشمن اور اللہ کے جو دشمن ہیں، ان کے جو لشکر ہیں محترم بھائیوں، وہ ایک تنکے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے. ان کا جو کر و فر ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں محترم بھائیوں. ایک طرف موسیٰ علیہ السلام تھے، دوسری طرف فرعون تھا. ایک طرف ابراہیم علیہ السلام تھے، دوسری طرف
نمرود تھا، آپ اندازہ کریں، ایک ابراہیم علیہ السلام اور پوری بادشاہت اس کے خلاف، اور اس کو جلانے پر تلی ہوئی ہے، لکڑیوں کے انبار لگ چکے ہیں ایک بندے کو جلانے کے لیے، ایک بندے کو جلانے کے لیے ماچس کی ایک تیلی کافی ہے، کیا خیال ہے؟ لیکن اسے پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ ہمارے بس میں، اس لیے بڑا پروگرام انہوں نے، بڑے وسائل اکٹھے کیے، لیکن کیا ہوا پھر؟ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ نہیں بچا لیا؟ تو اس لحاظ سے محترم بھائیو، جب ہمارا توکل ہوگا، جب ہمارا بھروسہ ہوگا اللہ پر، تو یہ مثالیں، یہ کوئی عام کہانیاں نہیں ہیں، فرضی چیزیں نہیں ہیں، یہ دنیا کے اندر ہو چکا ہے اور آئندہ بھی ہونے والا ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آزما رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ محترم بھائیو، صبر کرنے والے ہم میں سے کتنے ہیں اور نیکی کرنے والے کتنے ہیں، یہ ہم خود اندازہ لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جنگ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہو جائے تو کمزوری بھی نہیں دکھانی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجیے